إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 3 العبادات، اور اس مقصد میں کتاب نمبر 12 الحج والعمرہ، اور کتاب الحج والعمرہ میں تیسری فصل فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل، اور اس تیسری فصل مدینہ کے فضائل میں پہلا باب تحریم المدینہ و دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا، مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کے لیے دعا کرنا۔ اس میں ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 857، اور آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 858 سے 858 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، المدینۃ حرم من کذا الی کذا، مدینہ فلاں مقام سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، یعنی کہ مدینہ کا وہ ایریا جو فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ہے وہ حرم کا ایریا ہے۔ اور یہ فلاں جگہ سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت مسلم شریف میں آئی ہے، یعنی کہ ایر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک، اور ثور پہاڑ سے یہاں پہ مراد وہ ثور پہاڑ نہیں ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، بلکہ اس سے مراد احد پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو ثور کہتے ہیں۔ تو آپ وعدے کر رہے ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لیکن مدینہ کا کون سا علاقہ یہ آپ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک، یعنی کہ جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک۔ لا یقطع شجرها، ان کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ ولا یحدث فیہا حدث، اور نہ ہی اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا جائے گا۔ احدث ولا یحدث فیہا حدث، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدینہ میں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ من احدث فیہا حدثا، جو اس مدینہ میں کوئی بدعت پہ مشتمل کام کرے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو اس حدیث سے مدینہ کی فضیلت کا علم ہو رہا ہے کہ مدینہ وہ عظیم شہر ہے جس کا ایک مخصوص ایریا جو ہے وہ حرم ہے، وہاں کے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ میں اگر بدعت کا ارتکاب کریں گے تو یہ دیگر شہروں میں بدعت کا ارتکاب کرنے سے بڑھ کر جرم ہے۔ جو مدینہ میں ایسی حرکت کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس کے بعد حدیث نمبر 859،
اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام ہے امام مسلم، عن سعد بن ابی وقاص قال، روایت ہے جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ قال، تو یہ ساتھ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی احرم ما بین لابتی المدینہ ان یقطع عضاہها او یقتل صیدها، میں حرم قرار دیتا ہوں، میں حرم ٹھہراتا ہوں، کس کو؟ ما بین لابتی المدینہ، مدینہ کے اس حصے کو جو مدینہ کے 2 لابوں کے مابین واقع ہے۔ مدینہ کے 2 لابے، مدینہ کے 2 حرے، تو حرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس زمین کو جو سیاہ رنگ کی ہو، پتھریلی ہو، جس میں پتھر نوکدار ہوں، جن پہ چلنا ممکن نہ ہو۔ تو مدینہ میں 2 بڑے حرے ہیں، ایک مشرقی حرہ اور ایک مغربی حرہ۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ کے 2 حروں کے مابین، مدینہ کے 2 لابوں کے مابین جو مدینہ کا حصہ ہے اسے حرم قرار دیتا ہوں۔ ان یقطع عضاہها، جب آپ نے مدینہ کے اس ایریے کو قابل احترام قرار دے دیا، حرم قرار دے دیا، تو یہاں پہ کیا حرام ہے؟ کون کون سے امور یہاں پہ حرام ہیں؟ فرمایا مدینہ کے 2 لابوں کے مابین جو جگہ ہے میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حرام کیا ہے؟ کہ ان یقطع عضاہها، اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں، یہ حرام ہے۔ او یقتل صیدها، یا اس میں جو شکار ہے اس کو پکڑا جائے، اسے ہلاک کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ مدینہ کے اس حرم ایریے میں نہ آپ کانٹے دار درخت کاٹ سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ آپ کسی جانور کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو کیا مدینہ میں اپنی بکری کو ذبح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنی گائے کو، بالکل، بھینس کو، مراد یہاں پہ وہ جنگلی جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ ممنوع ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لیں، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لیں۔ یہ الفاظ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث میں وضاحت نہیں آئی، دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ شام فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، اور لوگ شام، یمن اور عراق کی خوشحالی کو دیکھ کر مدینہ چھوڑ کے شام، عراق اور یمن میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مدینہ میں رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کے پاس علم ہو۔ یعنی کہ یہ جاننا کہ مدینہ جو مال کے لحاظ سے پیچھے ہوگا، خوشحالی کے لحاظ سے پیچھے ہوگا، وہاں پہ رہنا شام اور عراق اور یمن میں رہنے سے بہتر ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کون سے علم کی؟ شریعت کے علم کی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں کہ اسلامی ممالک میں رہنا بہتر ہے، کہاں رہنے سے؟ کافر ممالک میں رہنے سے، یورپ میں رہنے سے۔ لیکن یہ بہتر ہے، اس کا پتہ کس کو چلے گا؟ جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، جو جانتا ہوگا ایمان کی اہمیت کیا ہے، جو جانتا ہوگا توحید کی اہمیت کیا ہے، جو جانتا ہوگا پاک دامنی کی اہمیت کیا ہے، جو جانتا ہوگا بے حیائی کتنا بڑا خطرہ ہے، جو جانتا ہوگا الحاد کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور جس کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یقیناً وہ کہے گا کہ یورپ میں رہنا اسلامی ممالک میں رہنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خوشحالی ہے، وہاں پہ ترقی ہے، وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس قسم کے امور کے اوپر اس کی نگاہ ہوگی۔ تو یہ جان لینا کہ دین بہتر ہے اور اہل دین میں رہنا بہتر ہے اور اسلامی ممالک میں رہنا بہتر ہے، اس کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ دینی شعور کی ضرورت ہے، دینی علم کی ضرورت ہے۔
تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے. آپ فرما رہے ہیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لیں. لا يدعوها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ. کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. لا يدعو اس کو، کس کو؟ مدینہ کو. کوئی بھی مدینہ کو نہیں چھوڑے گا رغبۃ عنہا، اس سے اعراض کرتے ہوئے، اس سے منہ موڑتے ہوئے. الا ابدل اللہ فیہا، مگر اللہ تعالی اس میں اس کو لے کر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا. اللہ اس کے بدلے میں اس مدینہ میں پھر اس کو لے کر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا. تو یہاں پہ مذمت ہو رہی ہے اس کی جو مدینہ کو ترک کرے، مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے، مدینہ سے نفرت کرتے ہوئے، مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے. اور اگر کوئی مدینہ سے بے رغبتی نہیں کرتا اور پھر کسی اور شہر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ پھر بھی بہتر کیا ہے کہ آپ مدینہ میں رہیں. یعنی کہ رزق کی خاطر اگر آپ ایک اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک چلے جاتے ہیں، مدینہ سے آپ ریاض چلے جاتے ہیں، مدینہ سے آپ دمام چلے جاتے ہیں، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن افضل بھی نہیں ہے. افضل کیا تھا کہ آپ کہاں رہیں؟ مدینہ میں رہیں. لیکن اگر کوئی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے مدینہ سے جاتا ہے، مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے، تو یہ جرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے. اور اگر کوئی مدینہ سے کسی اور جگہ جاتا ہے، کس لیے؟ توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے اور دروس وغیرہ دینے کے لیے، تو یقیناً یہ اس عمل میں بہت خیر ہے. کیونکہ مدینہ میں رہیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ صرف آپ کو. اور جب آپ مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں منتقل ہوں گے دین سکھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، تو اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ ایک معاشرے کو ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے. دیگر کئی صحابہ کرام نے مدینہ سے کسی اور شہروں کا رخ کیا اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لا يدعوها احد رغبۃ عنہا، نہیں کوئی اس کو چھوڑے گا. کس کو؟ مدینہ کو. مدینہ کو کوئی بھی اس سے اعراض کرتے ہوئے نہیں چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس کے بدلے میں اس سے بہتر کسی کو لے کر آئیں گے. یہ مدینہ سے چلا جائے گا، مدینہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پر کرے گا اس سے بہتر انسان کو لا کر. وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور کوئی بھی اس کی تنگ دستی پہ اور اس کی مشقت پہ ثابت قدمی نہیں دکھائے گا مگر میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا یا گواہ بن جاؤں گا. کب؟ قیامت کے دن. یعنی کہ جو مدینہ کی تنگ دستیوں پہ صبر کرے، مدینہ کی مشقتوں پہ صبر کرے اور مدینہ میں رہے باوجود اس کے کہ مدینہ میں اسے مسائل کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، تنگ دستیوں کا سامنا ہے، پھر بھی مدینہ میں رہائش رکھے ہوئے ہے، پھر بھی مدینہ میں رہ رہا ہے، فرمایا ایسے انسان کی روز قیامت میں شفاعت کروں گا یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا. اور اس میں یہ میسج بھی ہے کہ مدینہ میں رہیں گے تو وہاں پہ مشکلات پیش آئیں گی، وہاں پہ تنگ دستیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں آپ کو اتنی اچھی جاب نہ ملے جتنی آپ کو ریاض میں ملتی ہے، دمام میں ملتی ہے. ہو سکتا ہے مدینہ میں آپ اتنی آسانی سے نہ رہ رہے ہوں جتنی آسانی کے ساتھ آپ دیگر شہروں میں اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں. لیکن جو مدینہ میں رہے گا اس کو کیا ملے گی؟ نبی علیہ السلام کی شفاعت. اس کو اور کیا چاہیے؟ اور یہاں پہ آپ نے کہا میں اس کی شفاعت کروں گا یا میں گواہ بنوں گا. تو یہ یا کا لفظ جو آ گیا، او کا لفظ، اردو میں اس کو ترجمہ کیا یا، عربی میں کیا او. تو یہ کیا راوی کو شک ہوا ہے؟ نہیں، یہاں پہ راوی کو شک نہیں ہوا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں لفظ بولے ہیں. آپ دونوں بولے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ علماء کرام کی ایک رائے ہے کہ یہاں پہ او جو ہے وہ واو کے معنی میں ہے یا اور کے معنی میں ہے. یعنی کہ میں
اس شخص کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا، دونوں کام کروں گا. یعنی کہ او واو کے معنی میں ہے یا اور کے معنی میں ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ او جو ہے تنویع کے لیے ہے کہ یا میں شفاعت کروں گا اس کی یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، ایک کام کروں گا، یا یہ کام یا وہ کام. تو اب اس کی تقسیم پھر کیسے ہوگی؟ ایک رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا، جن کے ساتھ آپ رہے، ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بعد مدینہ کے مصائب پہ، شدائد پہ صبر کرتے رہے، تو ان کے لیے آپ شفاعت کریں گے. تو بہرحال اس حدیث سے بھی مدینہ کے فضائل معلوم ہو رہے ہیں اور مدینہ کی اہمیت کا علم ہو رہا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت من المدینۃ فلیفعل، تم میں سے جو مدینہ میں موت لے سکتا ہے وہ لے لے، کیونکہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا جو مدینہ میں فوت ہوگا. لیکن اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ مدینہ میں جو فوت ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں جو مدینہ میں موت لے سکتا ہے لے لے. اب موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ مدینہ میں رہائش اختیار کرے اور کوشش کرے کہ وہ مدینہ میں ہی رہے تاکہ اس کی موت مدینہ میں واقع ہو. اور پھر اللہ سے دعا بھی کی جا سکتی کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا. اس کے بعد حدیث نمبر 860. ایٹ سکس زیرو میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن سہل بن حنیف، روایت ہے جناب سہل بن حنیف انصاری اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں احوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی للمدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کس کی طرف؟ مدینہ کی طرف. فقال، تو آپ نے فرمایا انہا حرم آمن، کہ بے شک یہ حرم ہے، امن والا ہے. یعنی کہ مدینہ کیا ہے؟ یہ حرم بھی ہے اور امن والا بھی ہے. امن والا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو درخت حرم کے ایریے میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جو شکاری جانور اس ایریے میں آ جائیں گے وہ بھی محفوظ رہیں گے، ان کو کوئی شکار نہیں کرے گا. ایسے جو گھاس ہے یہاں پہ ان کو کوئی نہیں کاٹے گا. اس کے بعد باب نمبر 2، باب الایمان یعرض الی المدینہ، ایمان مدینہ میں سمٹ آئے گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا جب ایمان مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. ایمان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ مدینہ سے. پھر مدینہ سے یہ نور، یہ روشنی، یہ ہدایت پوری دنیا میں پھیلی. آج کتنے اسلامی ممالک ہیں اور کتنے اسلامی شہر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایمان ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مدینہ میں ملے گا. تو مدینہ ایمان کا مرکز ہے. حدیث نمبر 861 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ بے شک ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا. ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ کر آتا ہے. یعنی سانپ کی رہائش اپنے بل میں ہوتی ہے، ادھر ہی رہتا ہے، لیکن کبھی وہ باہر نکلتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، لیکن جب خطرہ محسوس کرے پھر کدھر آتا ہے؟ پھر اپنے بل میں آ جاتا ہے. اس کی پناہ گاہ کہاں ہے؟ بل. تو ایمان کا مرکز
اور ایمان کا اسٹیشن کیا ہوگا؟ وہ مدینہ ہوگا۔ تو جب آپ ایسا وقت آئے گا کہ کہیں اور ایمان نہیں ملے گا، تب بھی مدینہ میں ایمان موجود ہوگا۔ تو یہ بھی مدینہ کے فضائل میں سے ہے۔ حدیث نمبر 3 باب نمبر 3، باب الترغیب فی سکن المدینہ، مدینہ میں رہائش رکھنے کے بارے میں ترغیب دینا، یعنی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ مدینہ میں رہائش رکھی جائے، اختیار کی جائے۔ حدیث نمبر 862 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے۔ ان یوحنس مولى الزبیری انہ کان جالسا عند عبداللہ بن عمر فی الفتنہ۔ یوحنس سے روایت ہے، یوحنس بن عبداللہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ زبیر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یوحنس جو کہ جناب زبیر کے کیا ہیں؟ آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس، کب؟ فی الفتنہ، فتنہ کے ایام میں۔ فتنہ کے ایام میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد واقعہ حرہ ہے۔ واقعہ حرہ یہ کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں ہوا تھا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اور یزید کا جو گورنر تھا مدینہ میں، اس کو بھی نکال دیا، اور بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا۔ بلکہ یہ واقعہ ہو جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو قائل کیا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہ تحریک چلانے والے لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس بھی آئے۔ کن کے پاس آئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس۔ تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اپنی اولاد کو خبردار کیا کہ کوئی بھی اس چیز کا حصہ نہ بنے، اس بغاوت کا حصہ نہ بنے۔ اگر کوئی اس بغاوت میں حصہ لے گا تو میرا اور اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب عبداللہ بن عمر کس قدر حکمرانوں کی اطاعت کے قائل تھے، اور احادیث سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں۔ ہاں، اس کا وہ آرڈر آپ نہیں مانیں گے جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باقی آرڈر آپ مانتے رہیں گے۔ تو اب یہ واقعہ حرہ ہے، اور اسی واقعے میں کچھ لوگ محمد بن حنفیہ کے پاس بھی آئے۔ وہ کون ہیں؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، باپ کی طرف سے۔ محمد بن حنفیہ سے مراد ہے کہ ان کی والدہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ چونکہ جناب حسین کی والدہ اور ہیں، محمد بن حنفیہ کی والدہ اور ہیں، تو اس لیے کیا مشہور ہو گیا؟ محمد بن حنفیہ۔ ورنہ وہ بھی محمد بن علی ہیں، جیسے حسین بن علی ہیں، حسن بن علی ہیں، ایسے وہ محمد بن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور جناب حسن و حسین بھی آل بیت میں سے ہیں، اور محمد بن حنفیہ بھی آل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ لوگ آئے اور ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور یزید کے جرائم بتائے کہ یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اور اس قسم کے دیگر امور ذکر کیے گئے۔ تو محمد بن حنفیہ جناب حسین کے بھائی اور جناب حسین کے شہید ہو جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس دمشق میں رہا ہوں، میں نے کئی دن اس کے پاس رہائش اختیار کی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ تو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے، وہ تو خیر کا متلاشی ہے، خیر سے محبت کرتا ہے، میں نے تو اس میں یہ جرائم نہیں پائے جو تم ذکر کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید اس نے آپ کے سامنے دوسرا روپ اختیار کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کی، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ تمہارے سامنے وہ یہ حرکتیں کرتا رہا، میرے سامنے نہیں کرتا رہا، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس کے جرائم میں شریک تھے۔
اس لیے تمہارے سامنے وہی حرکتیں کرتا رہا کہ تم بھی یہی کام کرتے رہے ہو۔ محمد بن حنفیہ نے ثابت کرنا چاہا کہ تمہارا موقف غلط ہے، یزید ایسا نہیں ہے، اور اس روایت کو امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس فتنے کی، واقعہ حرہ کی، اور اس فتنے میں مدینہ کے بہت سے لوگ فوت ہوئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شہداء میں شمار فرمائے، کیونکہ ایک غلط فہمی تھی۔ اگرچہ حکمران کے خلاف اس قسم کی بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بہرحال مدینہ کے لوگ تھے، توحید کے اوپر تھے، سنت کے اوپر تھے، بس اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، تو اس لیے ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا تھا، بہرحال ہو گیا۔ لیکن پیغام اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف کسی بھی بغاوت کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارا فرض ہے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ان کی ہر بات ماننا، سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو یہ یوحنس کہتے ہیں جو زبیر کے مولا ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس، کب؟ فتنہ کے ایام میں، یعنی کہ واقعہ حرہ میں۔ فَأَتَتْهُ مَوْلَاتٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، تو ان کے پاس ان کی آزاد کردہ لونڈی آئی۔ کن کے پاس؟ عبداللہ بن عمر کے پاس۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ان کی آزاد کردہ لونڈی آئی، تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، انہیں سلام کہنے کے لیے۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی لونڈی، انی اردت الخروج یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، میں نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، میں مدینہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، یعنی کہ مدینہ کے حالات بڑے یعنی کہ سنگین ہو چکے ہیں۔ اشتد علینا الزمان، ہم پہ زمانہ شدید ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ وقت بہت شدید ہے، مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، یعنی کہ بڑی مہنگائی بھی ہو چکی ہے اور صورتحال بڑی عجیب ہے، تو اس لیے میں نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، ان کسی اور شہر میں جانے کا۔ فقال لها عبد اللہ اقعدی، تو اس لونڈی سے عبداللہ کہنے لگے، ان کے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، اقعدی، بیٹھی رہو، یہیں پہ رہو، مدینہ میں بیٹھی رہو، یعنی کہ یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکائی، لکائی کا مطلب کیا ہے؟ اے بیوقوف عورت، اے احمق عورت، یعنی کہ عبداللہ بن عمر ڈانٹ رہے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جاؤ گی، یعنی کہ جو مدینہ کو چھوڑ کے مال کی خاطر کسی اور شہر میں چلا جائے اس کو عقل مند کون کہے گا؟ تو اس لیے عبداللہ بن عمر اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ احمق عورت، بیوقوف عورت، اور بنیادی طور پہ وہ ان کی لونڈی رہی ہے، عبداللہ بن عمر اس کے مالک تھے، تو کہا اقعدی، مدینہ میں بیٹھی رہو، مدینہ میں رہو، لکائی، بیوقوف عورت، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، کہ مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پہ کوئی صبر نہیں کرے گا، مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پہ کوئی صبر نہیں کرے گا، مگر میں اس کے لیے گواہی دینے والا بن جاؤں گا یا اس کے حق میں شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو مدینہ میں رہنا، مدینہ کی تنگ دستیوں اور مصائب پہ صبر کرنا، اس کا یہ اجر ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ کتنا عظیم شہر ہے، اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی شریعت ان کے ساتھ تک ترغیب دی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر جیسے کئی صحابہ کرام نے مدینہ میں جتنے بھی مصائب آئے ان پہ صبر کیا اور مدینہ میں رہائش کو ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باب نمبر 4، باب المدینہ تنفی خبثھا،
مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، خبیث لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ حدیث نمبر 863 863 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ، مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم ملا ہے۔ کیا مطلب حکم ملا ہے؟ کس بارے میں حکم ملا ہے؟ یعنی کہ اس بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ امرت بقریۃ، مجھے ایک بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ حکم دینے والے آپ کو کون ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العزت۔ تو آپ فرما رہے ہیں مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم ملا ہے، تأکل القری، جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے دیگر بستیوں کو کھا جائے گی؟ یعنی ان پہ غالب آ جائے گی، یعنی کہ اس بستی سے لوگ اٹھیں گے اور باقی بستیوں اور شہروں پہ غالب آ جائیں گے، انہیں فتح کر لیں گے۔ تو بستی سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ کچے مکان ہوتے ہیں، مراد ہے قریہ سے مراد، قریہ کا لفظ شہر پہ بھی بولا جاتا ہے، بستی پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو امرت بقریۃ، آپ یہاں قریہ کا ترجمہ شہر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امرت بقریۃ تأکل القری، مجھے ایسے شہر کا حکم ملا ہے جو باقی شہروں کو کھا جائے گا، یعنی کہ مجھے ایسے شہر کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مدینہ کی جانب جو ہجرت کی ہے وہ کس کے حکم سے کی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یقولون یثرب، اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ یثرب کہتے ہیں۔ وہی المدینہ، جبکہ وہ مدینہ ہے، یعنی کہ یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک شہر کے بارے میں حکم ملا ہے جو باقی شہروں کو کھا جائے گا، ان پہ غالب آ جائے گا، اسے یثرب کہتے ہیں، جبکہ وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ یثرب یہ پرانا نام ہے، جب تک نبی علیہ السلام مدینہ نہیں آئے تھے تو اس کو کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ جب آپ آ گئے تو اس کے نام کیا پڑ گیا؟ مدینہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا شہر، ایک کامل اور مکمل شہر۔ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، یہ شہر یعنی کہ مدینہ لوگوں کو نکال دے گا۔ کون سے لوگوں کو؟ برے لوگوں کو، خبیث لوگوں کو۔ یہ شہر برے لوگوں کو نکال دے گا جیسے بھٹی نکالتی ہے خبث الحدیدی، لوہے کے میل کچیل کو۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ ہمیشہ سے برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، کبھی نکال بھی دیتا ہے، ورنہ اسی مدینہ میں منافقین رہتے رہے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بلکہ قرآن میں ہے سورہ توبہ میں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں سے کئی وہ ہیں جو منافقت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ مدینہ جو ہے خبیث لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بھی مدینہ سے نکلے تو وہ خبیث ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو بھی مدینہ میں رہنے کا موقع نہ ملے آپ کہہ دیں کہ یہ خبیث ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ نہیں، میں بتا چکا ہوں کئی صحابہ کرام مدینہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلے گئے، تو کیا وہ اچھے نہیں تھے؟ وہ تو بہت اچھے تھے۔ تو ہر مدینہ سے نکلنے والا خبیث نہیں ہوتا، اور نہ مدینہ ہر خبیث کو نکالتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے، کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی بیعت کی، اس کے بعد اسے بخار ہو گیا۔ اب وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میری بیعت مجھے واپس کر دیں، یعنی کہ میری بیعت توڑ دیں، ختم کر دیں۔ آپ نے اس کی بیعت نہیں توڑی،
پھر اس نے کہا، مطالبہ کیا، میری بیعت توڑ دیں، میری بیعت ختم کر دیں، میری بیعت مجھے واپس کر دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس نے ایسا کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، پھر وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آپ نے تب بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ مدینہ خبیث لوگوں کو نکال دیتا ہے، جیسے بٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو نکال باہر کرتی ہے۔ اور ایسا تب بھی ہوگا جب دجال آئے گا، تب بھی ایسا ہوگا، جیسا کہ یہ ہمیں معلوم ہوگا اس حدیث سے جو آگے آنے والی ہے۔ باب نمبر 5، باب من رغب عن المدینہ، یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو مدینہ سے کیا کرے؟ اعراض کرے، جو مدینہ سے اعراض کرے، مدینہ سے نفرت کرے۔ حدیث نمبر 864، 864 میم۔ اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں درج کیا؟ امام مسلم نے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ ہلم الی الرخاء ہلم الی الرخاء۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، آدمی دعوت دے گا ابن عمہ، اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے چچا زاد کو، وقریبہ اور اپنے رشتہ دار کو، دعوت دیتے ہوئے کیا کہے گا؟ کہے گا ہلم الی الرخاء، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، ہلم الی الرخاء، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں۔ کیا پتہ چلا یہاں سے؟ آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے ان کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ یعنی کہ لوگ شام میں بیٹھ کے پیغام بھیجیں گے مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کو، شام میں آ جاؤ یہاں بڑی خوشحالی ہے۔ یمن سے لوگ پیغام بھیجیں گے اپنے رشتہ داروں کو مدینہ میں کہ یمن میں آ جاؤ یہاں بڑی خوشحالی ہے۔ عراق سے پیغام بھیجیں گے اپنے رشتہ داروں کو کہ یہاں پہ آ جاؤ یہاں پہ بڑی خوشحالی ہے۔ اور یہ تب بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ کئی لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار یورپ سے ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، یہاں پہ بڑی خیر ہے، یہاں پہ بڑی خوشحالی ہے، یہاں پہ بڑی سیلری بہت اچھی ملتی ہے۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری کیا ہے؟ جان ہے۔ لا یخرج منہم احد رغبۃ عنہا الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ، ان میں سے کوئی بھی اس مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نہیں نکلے گا مگر اللہ تعالیٰ اس مدینہ میں اس سے بہتر کسی شخص کو لے کر آئے گا۔ یعنی کہ مدینہ کو کسی کے چلے جانے کا نقصان نہیں ہوگا۔ مدینہ کی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے، اپنے فوائد ہیں۔ جو رہے گا وہ ان رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لے گا، جو نہیں رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، مدینہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الا ان المدینۃ کالکیر، الا خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ الا ان المدینۃ کالکیر، مدینہ بٹی کی طرح ہے۔ بٹی کس کو کہتے ہیں؟ لوہار کی بٹی، جس میں وہ پھونکے مارتا ہے اور آگ جلتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لوہا گرم ہوتا ہے، اور لوہا جب گرم ہوتا ہے تو پھر لوہے کا جو وہ مواد جو میل کچیل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور صاف ستھرا لوہا باقی رہ جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں خبردار، بے شک مدینہ بٹی کی طرح ہے، تخرج الخبیثہ، جو کہ خبیث لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ مدینہ جو ہے خبیث لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے۔
ولا تقوم الساعة حتى تنفی المدینة شرارها، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ تو قیامت کے قریب کوئی بھی برا آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہے گا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال باہر کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی مدینہ کے فضائل کا علم ہو رہا ہے، مدینہ کی اہمیت کا علم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب حفظ المدینہ من الدجال والطاعون، مدینہ کو دجال اور طاعون سے محفوظ رکھنا، یعنی کہ اللہ نے مدینہ کو محفوظ رکھا ہوا کس سے؟ دجال کے فتنے سے اور طاعون سے۔ حدیث نمبر 865 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینہ کے داخل ہونے والے راستوں پہ فرشتے ہیں۔ انقاب نقب کی جمع ہے، اس کا معنی راستے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا معنی دروازے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے ہیں یا مدینہ میں داخل ہونے والے راستوں پہ فرشتے ہیں۔ لا يدخلها الطاعون، مدینہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکے گا، ولا الدجال، اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ اور جن دنوں دجال آئے گا ان دنوں دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے۔ طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پہ طاعون سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر وبائی مرض کو آپ طاعون کہیں گے؟ نہیں، یہاں پہ طاعون سے مراد ہر وبائی مرض نہیں ہے، یہاں پہ طاعون سے مراد خاص طاعون کی بیماری ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، بغل میں کوئی پھوڑا سا نکلتا ہے، پھنسی سی نکلتی ہے، اور پھر وہ شدید بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دل گھبراتا ہے اس میں، اور پھر انسان جلدی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خاص طاعون ہے وہ یہاں پہ مراد ہے، عام طاعون مراد نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ مدینہ میں بھی کرونا کے مریض موجود ہیں، جبکہ کرونا وبائی مرض ہے۔ کئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کرونا مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور سمجھتے تھے کہ حدیث میں گارنٹی آئی ہے، جبکہ حدیث میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں آئی۔ حدیث میں گارنٹی آئی ہے خاص طاعون کی، جی ہاں، ہر وبائی مرض کی گارنٹی نہیں آئی۔ اور یہ گارنٹی آئی ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی مزید وضاحت آئندہ حدیث میں ہو رہی ہے۔ حدیث 866 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا، لیس من بلد الا سیطعہ دجال، کوئی ایسا شہر نہیں ہے مگر اس میں دجال داخل ہوگا، دجال اس کو روندے گا۔ الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہیں، باقی ہر شہر میں دجال داخل ہوگا، دجال پہنچے گا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا، ہر شہر کو روندے گا، ہر شہر میں پہنچے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دجال خود ہر شہر میں جائے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں پہ دجال خود جائے گا اور کہیں پہ اس کا لشکر پہنچے گا، اس کے چیلے پہنچیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خود دجال ہر شہر میں داخل ہوگا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہی ہے، حدیث کے الفاظ سے یہی کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ خود دجال ہر شہر میں جائے گا، تو ہم کیوں تعویل کریں اور کہیں کہ دجال نہیں بلکہ اس کے چیلے جائیں گے، ہم نہیں کیوں اپنی طرف سے لے کر آئیں؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا، پہنچے گا سوائے مکہ مدینہ کے۔ ہم کہیں نہیں جی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دجال کا لشکر داخل ہوگا۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات کی نفی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی نصوص کو اور احادیث کو حقیقت پہ محمول کیا کریں اور مجاز پہ محمول کرنے سے ہر ممکن پرہیز کریں، اجتناب کریں، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے، کیا کہ دجال ہر شہر میں خود نہیں جائے گا بلکہ اس کے چیلے جائیں گے، اس کا لشکر جائے گا۔ اس کے بعد لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، مدینہ کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں ہوگا مگر اس پہ فرشتے کھڑے ہوں گے۔ مدینہ کے داخلی راستوں میں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا مگر اس پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، صافینہ، اس حال میں کہ وہ صفیں بنائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے کیا بنائے ہوئے ہوں گے؟ صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، یحرسونہا، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے، کس کی؟ مدینہ کی۔ ثم ترجف المدینۃ باہلھا ثلاث رجفات، پھر مدینہ اہل مدینہ کو 3 بار حرکت دے گا، پھر مدینہ اہل مدینہ کو 3 بار ہلائے گا، یعنی کہ پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو نکال دیں گے، کہاں سے؟ مدینہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دے گا، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی لوہے کے محل کچیل کو نکال دیتی ہے، ایسے مدینہ خبیث لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ اس پہ صحیح معنوں میں جو اس کا مصداق ہے یہ وہ زمانہ ہے جو قیامت کے قریب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جن دنوں دجال آئے گا وہ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا مدینہ کے بارڈرز پہ، مدینہ کے دروازوں پہ، لیکن مدینہ حرکت کرے گا 3 بار، اس میں زلزلہ آئے گا 3 بار، تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے مدینہ محفوظ ہے دجال سے، ایسے مکہ بھی محفوظ ہے۔ اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی کہ امام ابن حزم نے یہ سمجھا کہ کیسے ممکن ہے کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگا لے، لیکن امام ابن حزم شاید اس موقع پہ اس حدیث کو بھول گئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال 40 دن زمین میں پھرے گا، اور اس کا ایک دن کتنا ہوگا؟ اس کا پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، اور پھر آہستہ اس کے جو ایام باقی ہوں گے 37 دن وہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ 4 طرح کے فتنوں سے پناہ مانگیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ قبر کے عذاب، نمبر 2 جہنم کا عذاب، نمبر 3 دجال کا فتنہ، اور نمبر 4 دنیا کے موت و حیات کے فتنے، یعنی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور آپ علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ
کتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب اثم من قاد اہل المدینہ. یہ باب اس میں کیا ہے؟ گناہ اس شخص کا جو اہل مدینہ سے چال چلے، جو اہل مدینہ سے چال چلے. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 867 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سعد رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ینماع الملح فی الماء. کہ جناب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے مدینہ والوں سے کوئی چال نہیں چلے گا الا الماء، مگر وہ پگھل جائے گا، گھل جائے گا. کیسے پگھل جائے گا، کیسے گھل جائے گا؟ جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، گل جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، اپنا وجود کھو دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مدینہ والوں کے خلاف کوئی سازش کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا. اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو روز قیامت اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا مشکل ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اس کے بعد ہے باب نمبر 8، باب حب المدینہ. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ مدینہ سے محبت کرنے کے بارے میں، ان کے مدینہ سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے. حدیث 868 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رؤی وهو فی معرس بذی الحلیفہ ببطن الوادی قیل له انک ببطحاء مبارکہ. سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہ رؤیا، آپ کو خواب دکھایا گیا. کس کو خواب دکھایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، جب کہ آپ مقام ذی الحلیفہ میں ایک آرام گاہ میں تھے. معرس پڑاؤ کی جگہ، جہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں، جہاں پہ سامان سواری سے اتار کے آپ رک جائیں، آرام کریں، اس کو کیا کہیں گے؟ آرام گاہ، پڑاؤ کی جگہ. تو آپ نے مقام ذی الحلیفہ میں ایک پڑاؤ کی جگہ میں آپ تھے کہ آپ کو خواب دکھایا گیا. ببطن الوادی، وادی کے درمیان میں، وادی عقیق کے درمیان میں. یہاں وادی سے مراد کون سی وادی ہے؟ وادی عقیق. وادی عقیق کے درمیان میں. قیل لہ، آپ سے کہا گیا، یعنی کہ وہ جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا وہ کیا تھا؟ آپ سے کہا گیا انک ببطحاء مبارکہ، آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کو خواب میں بتائی گئی. دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب دین ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، ان کے خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں. تو انبیاء کرام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تو انہوں نے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا مجھے خواب دکھایا گیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجئے. تو حکم کیسے ملا تھا؟ خواب میں ملا تھا نا. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب شریعت ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں. ورنہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنیاد پہ بیٹے کی گردن پہ چھری کبھی بھی نہ چلاتے. تو چلائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب انبیاء کرام کے جو ہیں وہ وحی ہیں. اچھا، اب آج کل اگر کسی کے پیر صاحب کو ایسا خواب آ جائے کہ پیر صاحب اس سے کہیں مجھے خواب آیا کہ تم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہو،
تو کیا اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، کیونکہ صرف انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وہی ہیں، وہ برحق ہیں، باقی لوگوں کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 869 869 عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے آتے تو آپ دیکھتے مدینہ کی دیواروں کی طرف، اوضع راحلته تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا اور اگر آپ کسی اور سواری پہ ہوتے تو اس کو حرکت دیتے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ من حبها مدینہ سے محبت کی وجہ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے کتنی محبت تھی، اور ہمیں بھی یہ محبت رکھنی چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی مدینہ کے بارے میں یہ محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 870 870 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، کہاں پہ؟ وادی عقیق میں۔ یقول آپ کہہ رہے تھے اتانی اللیلۃ آت من ربی، اس رات میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا، اور وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس رات میں رب کی طرف سے آنے والا کوئی آیا، اور مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فقال تو انہوں نے کہا صلی فی ھذا الواد المبارک، کہ آپ اس بابرکت وادی میں نماز ادا کریں۔ تو بابرکت وادی کس کو قرار دیا گیا؟ وادی عقیق کو، اور اس وادی میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو الفاظ یہ یاد رکھیے گا، کیا لفظ ہیں؟ کہ آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں۔ تو نماز کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ یہ نماز کون سی ہوئی؟ نماز کا تعلق اس بابرکت وادی سے ہوا، یعنی کہ آپ کو کہا گیا تھا اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں، اور وادی سے مراد کیا؟ وادی عقیق۔ تو اس بابرکت وادی میں نماز پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ہی کہا کہ وقل عمرۃ فی حجہ، آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور یہ کہیں کہ عمرۃ فی حجہ، میں نے عمرہ کو حج کے ساتھ کر دیا ہے، یعنی کہ میں حج کے لیے آیا ہوں لیکن ساتھ ساتھ کیا کروں گا؟ عمرہ بھی کروں گا۔ اور دوسرا آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وقل عمرۃ فی حجۃ، اور آپ یہ کہیں کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے، حج کے ساتھ ساتھ میں عمرے کی نیت بھی کر چکا ہوں، میں عمرہ بھی کروں گا۔ تو یہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایک تو کہا بابرکت وادی میں نماز پڑھیں، اور اس وادی کے نام کیا؟ وادی عقیق۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے حج و عمرے میں کیسے داخل ہونا ہے، اور آپ نے کیا الفاظ کہنے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 871 871 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، انہوں نے یہ کہا تھا اے اللہ مجھے اپنے راستے میں کیا دینا؟ شہادت دینا۔ وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق نے جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کی۔ جب وہ دعا کر رہے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی اگر شہادت چاہیے تو شہادت کی جگہ مدینہ تو نہیں ہے، شہادت ملتی ہے کافروں سے لڑتے ہوئے بارڈر پہ جا کے، اور عمر فاروق دعا کر رہے ہیں مدینہ میں جو پر امن ترین شہر ہے وہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں رکھنا۔ تو جناب عمر فاروق کو پھر جب شہید کیا کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ کس نے؟ ابو
لؤلؤہ نے، اس نے شہید کیا۔ تو جناب عمر فاروق نے اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کیا جب پتہ چلا کہ مجھے شہید کرنے والا، مجھ پہ حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ اس پہ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تو بہرحال جناب عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں شہادت دی اور ان کی موت مدینہ کی موت ہے، اس لحاظ سے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو دعا کرتے تھے اللہ نے قبول کی ہے۔ اس کے بعد تو یہ اس روایت کا کیا تعلق تھا ہمارے باب سے؟ باب ہمارا کیا؟ مدینہ سے محبت۔ تو یہ جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کے شہر میں موت مانگی ہے، تو یہ کس لیے؟ مدینہ کی محبت میں۔ جناب عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے فوت کر لے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ دعا کی کہ جب موت آئے تو کہاں آئے؟ مدینہ میں آئے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 872 میم۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی طرف دیکھا؟ احد پہاڑ کی طرف دیکھا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ان احدا جبل یحبنا ونحبہ، بے شک احد پہاڑ، احد جو ہے وہ پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بے جان چیزیں بھی محبت کرتی ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا ہم اس محبت کو حقیقت پہ محمول کریں گے یا مجاز پہ؟ حقیقت پہ۔ قرآن و حدیث کی نصوص کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا، مجازی معنی مراد لینے سے ہر ممکن اجتناب کیا جائے گا۔ مجازی معنی تب لیں گے جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو۔ تو یہاں پہ حقیقی معنی مراد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہاڑ میں مسلمانوں کی محبت ڈال دے؟ کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیا ہم بھول گئے اس حدیث کو جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مکہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا؟ تو اور پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے، بلکہ ساتھ میری حمد و ثنا بھی بیان کر رہی ہے۔ گویا کہ ہر چیز کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہر چیز کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہوں۔ تو اس لیے اس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا اور مجازی معنی لینے سے گریز کیا جائے گا۔ اب باب ہمارا کون سا؟ باب نمبر 9۔ کیا باب ہے؟ باب فضل الصلاۃ فی المسجد النبوی و مسجد قباء، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ تو کیا فضیلت ہے، کیا حدیث ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آئیں، لیکن کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ ان احادیث کو آپ پڑھ لیں جو گزر چکی ہیں، حدیث نمبر 365 اور حدیث 366 اور حدیث 369 اور حدیث 370، ان کے 370۔ تو آئیے یہ احادیث دیکھتے ہیں تاکہ حدیث اور باب کا تعلق قائم ہو سکے۔ صفحہ 178 ہے، 178۔ پہلے نمبر پہ حدیث کیا؟ 365، 365۔ اس میں فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے وہ کیا؟ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر کہاں ہوگا؟ میرے حوض پہ ہوگا۔ تو اس حدیث سے مسجد نبوی کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ جگہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے مابین جو جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تو اس سے معلوم ہوا مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد 366، اس میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں آتے، ہر ہفتے آتے، کبھی چلتے ہوئے اور کبھی سوار ہو کر۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ مسجد قباء کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کب آتے تھے؟ ہر ہفتے آتے تھے، ہر ہفتے آتے تھے۔
اس کے بعد حدیث نمبر 369، یہ کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ عبادت و تقرب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ کون کون سی مسجدیں؟ مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصیٰ۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو اس حدیث سے بھی مسجد نبوی کی کیا معلوم ہو رہی ہے؟ فضیلت۔ اس کے بعد حدیث نمبر 370، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز بہتر ہے دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے۔ تو مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی کتنی نمازوں سے بہتر ہے؟ 1000 سے، فرمایا سوائے مسجد حرام کے۔ تو بہرحال حدیث کے پہلے حصے سے، سوائے مسجد حرام کے اس سے پہلے والا جو حصہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہ وہ احادیث تھیں جن کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو 13ویں کتاب ہماری انشاءاللہ آئندہ درس سے شروع ہوگی۔ میں آئندہ احادیث جو اس کے بعد ہیں وہ دیکھ نہیں سکا، ان کا میں مطالعہ نہیں کر سکا، اور میں نہیں چاہتا کہ مطالعہ کے بغیر میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، حالانکہ وہ احادیث آسان ہیں اور ہم عام طور پہ بیان کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطالعے کے بغیر ان احادیث پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آج کی احادیث خلاف توقع جلدی ختم ہو گئی ہیں، حالانکہ ہم نے آغاز کیا تھا حدیث نمبر 858 سے، حدیث نمبر 858 سے ہم نے آغاز کیا اور 872 تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بہرحال ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم یہ دورہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرتے رہیں اور اس پہ ڈٹ جائیں، شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے محفوظ رہیں، اور یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے اور وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آئندہ درس میں ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ وہ جہاد ہوگا، کتاب نمبر 13 ہوگی، اور وہ کس کے بارے میں ہوگی؟ جہاد کے بارے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔